جو ہوتا ہے اس میں وہی لوگ آتے ہیں جن کو آخری بالکل اسٹیج پر ہوتے ہیں. تو کہا کہ وہ سسٹر گئی ان کو انجیکشن لگانے کے لیے، ڈاکٹر نے لکھ کر دیا کہ بھئی انجیکشن لگایا جائے ان کو. تو انہوں نے اتنی خراب گالی دی کہ وہ بیچارے انجیکشن پھینک کر بھاگ گئے وہاں سے. تو پھر میں گیا تو وہ ان کی زبان سے گالی جاری ہے. مجھے یقین ہو گیا کہ بھئی یہ اس کا آخری وقت ہے. تو میں نے اپنی عادت کے مطابق اشہد ان لا الہ الا اللہ زور زور سے پڑھنا شروع کر دیا، مگر اس پر کوئی اثر ہوا نہیں. وہ کہتے ہیں مجھے اتنا افسوس ہوا، وہ آدمی اخیر میں اتنی بھدی گالی بول کر اس دنیا سے رخصت ہوا کہ اس کو میں اپنی زبان پر بھی نہیں لا سکتا، اور چلا گیا، مر گیا گالی بکتے بکتے. اب وہ قیامت کے دن گالی بکتے بکتے کھڑا ہوگا. اللہ حفاظت فرمائے ایسے بدترین خاتمے سے. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ان کے بچے وغیرہ آئے تھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ آپ کے والد صاحب تو بڑی خطرناک گالیاں بکتے ہیں، ایک سے ایک نئی سے نئی گالی سننے کو ملی آج تو جاتے جاتے بھی ان کی زبان سے. تو وہ کہنے لگے کہ بھئی یہ صبح میں اٹھتے بستر میں اٹھتے ہی گالیاں چالو کر دیتے تھے اور سونے تک گالیاں ہی بکتے رہتے تھے. تو وہ آخر وقت بھی ان کی زبان سے گالیاں جاری. تو انسان کو سوچنا چاہیے جو چیز آپ مشغلہ دنیا میں بنائیں گے وہی چیز موت کے وقت آپ کی زبان پر جاری ہوگی. لہذا انسان کا مشغلہ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے. سبحان اللہ کی عادت ڈالے، الحمدللہ کی عادت ڈالے، قرآن کی تلاوت کی عادت ڈالے. یہ گالیاں بکنا، لوگوں کی غیبتیں کرنا، لوگوں کی برائی بیان کرنا، یہ ساری عادتیں جتنی بری عادتیں ہیں ان عادتوں سے بچنے کی کوشش کریں. بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسی مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری، اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اسلام کا انقلابی عقیدہ عقیدہ آخرت ہے. یعنی حضرات صحابہ کی زندگی میں جس عقیدے سے انقلاب آیا وہ آخرت کا عقیدہ ہے. کیا مطلب؟ کہ جب انسان کے ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ بھئی مرنا ہے اور اس زندگی کا حساب مرنے کے بعد دینا ہے تو انسان کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے اور برائی سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. لیکن اگر انسان کے ذہن میں یہ بات نہیں بیٹھتی ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اللہ کے یہاں پر حساب دینا ہے تو نہ انسان کے لیے نیکی آسان اور نہ انسان کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہوتا ہے. لہذا اس بنا پر فتنوں کے اس دور میں ہم سب کے لیے دین کا سیکھنا بہت ضروری ہے. ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ فتنوں کے زمانے میں اگر آپ کے پاس دین کا علم ہوگا تو آپ بچ سکیں گے، اور اگر آپ کے پاس دین کا علم نہیں ہوگا تو آپ اپنے ایمان کو نہیں بچا سکتے. لہذا اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے ان علماء کو جنہوں نے دیکھا کہ انگریز اس ملک میں آئے اور اس ملک سے ایمان کو ختم کرنے کی سازشیں اور کوششیں کر رہے ہیں تو انہوں نے ان مدارس کو قائم کیا، انہوں نے مکاتب کو قائم کیا، انہوں نے دعوت و تبلیغ کو قائم کیا، انہوں نے خانقاہی نظام کو قائم کیا. ان سارے دین کی تحریکات اور دین کے کاموں سے ہم میں سے ہر ایک کو محبت ہونی چاہیے. جتنا ہو سکے ہم اس کام کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے اپنا تعاون کر سکتے ہیں، اپنے طرف سے جتنا مدد کر سکتے ہیں مدد کرنے کی کوشش کریں. مناعا للخیر نہ بنے، خیر کے کام میں روکنے والے اور روڑا ڈالنے والے نہ بنے. اس کا نقصان اسی کو ہوگا جو خیر کو روکے گا. لہذا اس بنا پر ہم اپنے بچوں کو مکاتب میں ماشاءاللہ مکاتب کے معلمین آئے ہوئے ہیں، ان کے سامنے بھی بات آئی کہ ہمارے مکاتب اس میں جو چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں تو آپ ان کو دین سکھائیے، اور والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کو پابندی کے ساتھ مکتب میں بھیجنے کی کوشش کرے. جب آپ کے والدین فکر کریں گے تو بچوں میں دین آئے گا. جب آپ نماز کا اہتمام کریں گے، والدین میں زندگی میں نماز آئے گی تو بچوں میں نماز آئے گی. اس لیے کہ بچہ سکھانے سے کم اور دیکھنے سے زیادہ سیکھتا ہے. وہ جب دیکھے گا کہ صبح میں امی بھی سو رہی ہے، ابا بھی سو رہا ہے، اذان بھی ہو گئی، نماز بھی ہو گئی، کسی کو کچھ پڑی نہیں ہے، تو اس بچے کی زندگی میں نماز کبھی نہیں آ سکتی ہے. تو اپنے بچوں کو دیندار اور ایمان اور اسلام پر برقرار رکھنے کے لیے خود اپنے آپ کو بھی نماز پہ لانا پڑے گا.
اپنے گھروں کے اندر میں کتاب کی تعلیم کرنی پڑے گی، اپنے بچوں کو مسجد میں لے جانے کا عادی بنانا پڑے گا۔ تو اس لیے یہ فکر بہت ضروری ہے، ورنہ کیا ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تم کو مٹی سے بنایا ہے اور تم کو دوبارہ مٹی میں مل جانا ہے۔ جو انسان دین کے ساتھ جائے گا اس کی اولاد یہ بھی اسے یاد کرے گی اور اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی، اور جو بغیر دین کے جائے گا تو نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ لہذا اس بنا پر دین کی فکر اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہے۔ اپنے مکتب کی تعلیم کو مضبوط بنانے کی کوشش کرے، اس کی فکر کرے۔ آپ کا یہ ادارہ ہے ماشاءاللہ، یہ جامعہ کی سب سے پہلی شاخ ہے جو آج سے تقریباً 36 سال پہلے قائم کی گئی، اور یہاں پر بہت سارے بچے یہاں پڑھے، پھر یہاں سے آنے کے بعد جامعہ میں پڑھے، اور اس کے بعد اب بہت سارے علماء آپ کے علاقے کے اندر ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو قرآن کریم کے حافظ ہیں۔ تو یہ آپ یوں سمجھیے کہ یہ ادارہ اللہ کا احسان ہے آپ کے اوپر۔ اگر یہ دینی ادارے ہمارے ان علاقوں کے اندر میں نہ ہوتے تو ہمارے زندگیوں میں دین نہیں آتا۔ یہ انہی مدارس اور مکاتب کی برکت ہے، لہذا ہمیں ان کا احسان مند ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے ان اداروں کو مضبوط بنانے کی کیا کرنی چاہیے؟ کوشش کرنی چاہیے۔ اس کو مضبوط بنانے کے لیے ہمیں ہی چاہیے کہ ہمارے گھر میں سے، ہر گھر میں سے ایک بچہ کم سے کم دین کا مکمل علم حاصل کرے، اس کی فکر ہونی چاہیے کہ بھئی ہمارے 2 بچے ہیں، 3 بچے، 4 بچے ہیں، تو چلو ایک بچے کو دین سیکھنے کے لیے بھیجو۔ لڑکیوں کا ادارہ ہے تو لڑکیوں کے ادارے کے اندر میں ان کو دین سیکھنے کے لیے ہر لڑکی ہماری دیندار ہونی چاہیے۔ جب عورت میں دین آتا ہے تو نسلوں میں دین زندہ رہتا ہے، اس لیے کہ وہ ایک مومنہ ماں بنے گی، اور جب وہ مومنہ ماں بنے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہ جس گاؤں میں اس کی شادی ہوگی وہاں پڑھانے والا کوئی نہیں ہوگا تو وہ اپنے بچے کو دین خود ہی سکھا دے گی، اس لیے کہ اس نے دین سکھا ہے۔ تو اس لیے اپنی بچیوں کو دین سکھانے کی کوشش کرے۔ الحمدللہ ہمارے جامعہ کی جتنی بھی لڑکیوں کے مدرسے ہیں، تقریباً 30 سے زیادہ مدرسے ہیں، ہر جگہ پر بڑی تعداد میں لڑکیاں ہیں، اور علاقے کی ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ علاقے کے بچے پڑھنے چاہیے۔ کسی دوسرے علاقے کے بچے آ کر پڑھنے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہاں کے ہمارے 126 دیہاتوں کے اندر میں مکاتب چل رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ہم نے اپنے علماء کو بھی فکر مند، مکاتب کے معلمین کو بھی فکر مند کیا ہے، اور آپ حضرات بھی یہ فکر لے کر جائے کہ ہر گاؤں سے 5-7 بچے آپ کے اس مدرسے میں پڑھنے کے لیے آنے چاہیے۔ آئیں گے بھائی؟ کیا بات ہے، انشاءاللہ بھی بولنے کو تیار نہیں آپ لوگ؟ کھانا جلدی ہضم ہو گیا ایسا لگ رہا ہے۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو یہاں پر بھیجیے، یہاں پر دین کی تعلیم بھی سکھائی جاتی ہے، 7ویں تک کی یہاں پر اسکول ہے، اس کو بھی اور ہم 10ویں تک اور 12ویں تک لے جائیں گے۔ اور جب اس ادارے کو آپ حضرات کے تعاون سے آپ کے بچے یہاں پر کثرت سے آئیں گے تو ہماری کوشش رہے گی کہ یہاں پر کوئی ITI کھولی جائے، کوئی عصری تعلیم کا ادارہ بھی شروع کیا جائے، تاکہ آپ کے بچے دین اور دنیا دونوں کی تعلیم حاصل کر جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج کی جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں، اس دنیا کے اندر میں دنیا کا ہنر سیکھنا بھی انسان کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اگر اس کے پاس کچھ ہنر ہوگا تو وہ دنیاوی زندگی کو اچھے سے گزار لے گا، اس کے پاس دین ہوگا تو وہ اپنی آخرت کی کامیابی حاصل کر لے گا۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ دنیا میں بھی بہتری عطا فرما اور آخرت کی بہتری بھی عطا فرما۔ تو دنیا اور آخرت کی دونوں کوششوں اور دونوں زندگیوں کو سنوارنے کی کوشش اور فکر کی جا رہی ہے۔ لہذا اس بنا پر آپ حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ والد صاحب نے آج سے 37 سال پہلے اس ادارے کو 87 میں سن 1987 میں قائم کیا، اور اس کے بعد بہت سارے ادارے ہندوستان بھر میں جامعہ کے تقریباً 120 سے زیادہ ادارے کام کر رہے ہیں، جس میں 50,000 سے زیادہ بچے اور بچیاں دین اور کی تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ سب جگہ پر مدرسوں میں دین کے ساتھ دنیا کی بھی تعلیم دی جا رہی ہے۔ تو اس لیے آپ حضرات اپنے اس ادارے کو مضبوط بنانے کی کیا کریں؟ کوشش کریں، اور اس فکر آپ کو یہاں پر جمع کرنے مضبوط بنانا یہ مقصود ہے۔ اور انشاءاللہ نوجوان
عالم دین مولانا فیروز صاحب جلگاؤں یہاں پر جامعہ کے فاضل ہے، ان کی پوری تعلیم جامعہ سے ہوئی ہے، وہ یہاں پر آئے ہیں، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ بھی محنت کریں گے اور آپ حضرات بھی ان کا ہاتھ بٹائیں گے، ان کے ساتھ تعاون کریں گے تو آپ کا یہ ادارہ ضرور ترقی کرے گا اور دین اور دنیا کی دونوں تعلیم کے علاقے کا بہتر سے بہتر مرکز بن جائے گا انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے آپ حضرات دعا بھی کریں اور اس کے لیے آپ حضرات اپنے بچوں کو یہاں پر بھیج کر اپنے ادارے کو مضبوط بنانے کی کوشش کریں اور دعا فرمائے۔ جن لوگوں نے آپ کے اس ادارے کے بنانے میں تعاون کیا ان لوگوں کے لیے بھی، والد صاحب کے لیے بھی، کہ اللہ رب العزت ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ کلیہ نصیب فرمائے اور ان کے سائے کو ہم سب پر تادیر قائم فرمائے اور ہم سب کو دین پر استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ہر قسم کے شرور و فتن سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔